اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ہم بڑی عرضیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن ہماری کوئی بھی عرضی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے جو دعا ہے، دعا مانگنے کے بڑے فوائد ہیں، حدیث پاک میں اس کی بڑی برکتیں آئی ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ دشمن سے نجات عطا کر دیتی ہے اور رزق وسیع کر دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا اترتی ہے، پھر جب دعا اس سے جا ملتی ہے تو دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں، یعنی بلا آپ تک نہیں پہنچ سکتی، وہ آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے کے اندر نمک کی ہے، اور دعا جو ہے اس کے 3 فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یا تو اس دعا کا نتیجہ جلد ہی زندگی میں اس کو ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کو جلد ہی زندگی کے اندر عطا فرما دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ آئی ہوئی کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو عرض کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دوستو جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے وظیفہ ہے، وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی ان کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5 گانہ نماز ادا کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، پاک صاف رہنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام تلاوت کرتے رہنا ہے۔ وہ نام یہ ہے، آپ نے اس طرح پڑھتے رہنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تو اس کی کثرت کی برکت سے، یعنی آپ اس کی کثرت کریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو خوشحالی بھی نصیب ہوگی، گھر کے اندر خیر و برکتوں کا نزول ہو جائے گا، مال کے اندر صحت کے اندر خیر و برکتوں کا نزول ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو دعا آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت فرما لیا ہے کہ دعا جو ہے وہ 3 طرح سے قبول ہو جاتی ہے۔ ایک کا رزلٹ فوراً مل جاتا ہے، اور ایک کا رزلٹ جو ہے وہ لیٹ ملتا ہے، اور ایک وہ ہے جو جس کا اجر اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اللہ پاک کے اس پاک نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ وظیفہ پسند آئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔